آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کے اوصاف و اخلاق پر، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اولیاء اللہ کے اوصاف و اخلاق پر جو ہے قسط وار گفتگو ہو رہی ہے، آج اس کی چوتھی قسط پر گفتگو ہے، اور ہر قسط میں جو ہم پانچ پانچ اوصاف جو اولیاء اللہ کے بیان کرتے ہیں، اور اب تک گویا کہ 15 اوصاف جو اولیاء اللہ کے بیان ہو چکے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کے اوصاف و اخلاق سامنے آئیں تو ہمیں اپنی بقدر استطاعت جو ہے ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو۔ تو آج جو ہے ہم اولیاء اللہ کے 5 اوصاف پر گفتگو کریں گے۔ پہلا ایک وصف جو ہے اولیاء اللہ کا یہ کہ وہ موت کی سختی اور تکلیف کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ عام زندگی کے اندر جو حیات کے جو احوال ہیں شب و روز کے، اس حیات کے احوال میں موت کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور موت کی سختی اور تکلیف کو اپنے ذہن سے جانے نہیں دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ موت کی سختی اور تکلیف ایسی ہے کہ ایسی تکلیف جو ہے کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے، ایسی تکلیف۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے موت کی تکلیف کیسی پائی، کیونکہ وہ قصہ آپ کو پتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کی قبض روح کا وقت ہو گیا، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی قبطی ہے جو شرارت کر رہا ہے، یعنی کوئی فرعونی ہے جو شرارت میں مجھے یہ بات کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے منہ پہ ایک تماچا مار دیا، ایک روایت میں گھونسا مار دیا۔ اب جو تماچا مارا تو فرشتے کی آنکھ جو لٹک گئی گال تک، اور اسی حال میں واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا، کہا کہ رب ذوالجلال تیرا بندہ موسیٰ جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، یعنی تیرے پاس نہیں آنا چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ تم اگر نہیں آنا چاہتے، جینا چاہتے ہو، تو تم جو ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھو اس کی کمر پہ، اس تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنی عمر تیری بڑھا دیتے ہیں۔ 1000 بال آ گئے تیرے ہاتھ کے نیچے تو 1000 سال تیری عمر بڑھ جائے گی جتنے آ جائے۔ اب وہ فرشتہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مرنا نہیں چاہتے، میرے پاس یہاں چاہتے، تو بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، یہ کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد جو ہے آپ پھر اللہ کے پاس ہی پیش ہونا موت ہے۔ کہ اگر 1000 سال بعد ہی مجھے مرنا ہے تو پھر میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو آپ کی ناک کے اندر ایک مہک اور خوشبو سی گئی، ناک میں ایسا محسوس کیا انہوں نے، جیسے ایسے محسوس کیا تو وہ قبض روح کی کیفیت تھی، آپ کی روح قبض ہو گئی، قبض ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم نے موت کی تکلیف کیسی محسوس کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی تکلیف محسوس کی کہ جیسے زندہ بکری کی کھال اس کے اوپر سے کھینچ لی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو زندہ بکری کیسی تکلیف محسوس کرتی ہے، ایسی تکلیف محسوس کی ہے۔ تو اللہ والے یہ جو موت کی تکلیف سختی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک اللہ والے سے پوچھا، غالباً حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے، ان سے پوچھا کہ یہ موت کی تکلیف کیسی محسوس کی آپ نے؟ کہا کہ ایسے محسوس کی کہ جیسے جلتا ہوا توا ہے آگ کا، اور اس کے اوپر ایک زندہ چڑیا کو بٹھا دیا جائے، اور زندہ چڑیا اس کے اوپر آگ کے اوپر تڑپ رہی ہے اور اس سے الگ بھی نہیں ہو پا رہی، تو کیسی تکلیف ہوگی؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کی۔ تو موت کی تکلیف جو ہے اس کو یہ اللہ والے یاد رکھتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ظاہر ہے کہ اس تکلیف کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ دنیا میں جتنی راحتیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا کی لذت اور راحتوں کے اندر بعض دفعہ اتنا بندہ منہمک ہو جائے تو ادھر ادھر کی تکلیفیں بھول جائیں، لیکن اللہ والے موت کی تکلیف کو یاد رکھتے ہیں تاکہ دنیا کی راحت کے اندر لمٹ سے زیادہ آگے نہ نکل جائیں، دنیا کی حصول لذت میں لمٹ سے زیادہ نکل جائیں، اور اس موت کی تکلیف کو یاد رکھیں کہ نہیں ایک ایسی تکلیف آنے والی ہے کہ جس سے بچت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور بعض اللہ والوں کا ذوق عجیب ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ علماء نے لکھا ہے، اور ان کی للہ تو بزرگی بھی عجیب تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت، مرنے کے وقت میں چاہتا ہوں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی تکلیفوں میں سے آخری تکلیف ہے جو میرے لیے اجر کا باعث بننی ہے۔ اچھا، دنیا میں تکلیفیں مختلف انداز سے آتی رہتی ہیں جو اجر کا باعث بنتی ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کانٹا بھی لگے تو مومن کو اس کا اجر ملتا ہے۔ ایون ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ پیسے اگر ایک جیب میں رکھے ہیں اور تلاش دوسری جیب میں کر رہا ہے بوقت ضرورت، اور پریشان ہو رہا ہے کہ یار پیسے کہاں ہیں، تو اس پریشانی پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ چونکہ تکلیفیں اجر و ثواب لاتی ہیں، تو
تو یہ آخری تکلیف ہے زندگی میں، تو میں چاہتا ہوں جتنی چاہے دے دو، اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اجر و ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو موت کی تکلیف یاد رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ موت کی تکلیف جب یاد رکھی جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا جو بیلنس ہے وہ اعتدال کے اوپر رہتا ہے۔ اور دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دنیا پہ نگاہ عبرت کی رکھتے ہیں، نگاہ عبرت دنیا پہ ڈالتے ہیں۔ یہ دنیا کی چک و چون ترقیاں، یہ آسمان و زمین کی وسعتیں، یہ دنیا کے خزانے اور راحتیں، ان کو سب کو دیکھتے ہیں، لیکن لالچ حرص کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ خوبصورت مکانوں اور محلوں کو دیکھیں گے لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ پہلے یہاں محل نہیں تھے، ایک وقت تھا، اور ایک وہ وقت آئے گا یہ محل نہیں رہیں گے، یہ نگاہ رکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر انہماک ان کو نہیں ہوتا، اور دنیا کے اندر ایسا فریفتہ نہیں ہو جاتے جیسے مکھی شہد پر فریفتہ ہو کر اس کے اوپر گرتی ہے، یہاں تک اس کے اندر پھنس جاتی ہے، نہ وہ کھا پی کے وہ گزارا کر سکتی ہے، نہ وہاں آزاد ہو کے اڑ سکتی ہے، یہاں تک کہ اسی جگہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ نگاہ عبرت رکھتے ہیں، کھانے پینے سے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اس کھانے سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کھانے کی لذت فانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کھاتا رہتا ہے، ایک وقت کے بعد کھانے سے جب سیر ہو جاتا ہے تو مزید کھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو کوئی کہا یار ابھی آپ بریانی چٹخارے لے کے کھا رہے تھے، یار کھائیے، کہا کہ نہیں یار بس۔ تو وہ عبرت لیتے کہ یار یہ کتنی اس کی لذت فانی ہے کہ ابھی میں کھا رہا تھا، کتنے جھوم کے کھا رہا تھا، اور ابھی میں اس کی ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ نیند سوتے ہیں لیکن نیند سے عبرت لیتے کہ یار اس میں فنا ہے، کیونکہ نیند 10 گھنٹے اگر نیند لے لی، 10 کے بعد 11ویں گھنٹے سونے کو تیار نہیں ہے۔ جس نیند میں اس کو لطف آ رہا تھا اسی نیند سے اب بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نیند کی لذت فانی، کھانے کی لذت فانی، مشروب کی لذت فانی۔ ایک گلاس پیا لطف آیا، دوسرا پیا لطف آیا، تیسرے گلاس پہ کہا کہ یار بس یار اور پی لو، ابھی تم تو مزے لے کے پی رہے تھے، کہتے نہیں۔ تو وہ اس پہ عبرت لیتے ہیں کہ یار اس مشروب کی لذت فانی، یہ ہر چیز کائنات کی فانی ہے، اس فانی پر میں جان دے رہا ہوں، اس پہ قربان ہو رہا ہوں۔ مجھے اس باقی ذات پر جو اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے، جو باقی ہمیشہ باقی رہنے والا، اور وہ جنتی کی نعمتیں مجھے نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ جو جن جنتوں کی نعمتوں کی لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو نگاہ عبرت سے یہ دنیا کو دیکھتے ہیں، دیکھتے بظاہر ہیں، عام نگاہ دیکھنے والے کہتے یار دیکھو اللہ والے بھی پارکوں میں پھر رہے ہیں، اللہ والے بھی یار جہازوں میں اڑ رہے ہیں، اللہ والے یار یہ پہن رہے، کھا رہے، مزے اڑا رہے، مرغ مسلم، لیکن نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ اس پر بھی عبرت کی نگاہ سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ بھائی یہی ہم میں اور ان میں فرق ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو دنیا کی چیزوں پہ نگاہ عبرت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اہل اسلام سے خیر خواہی رکھتے ہیں۔ اہل اسلام یعنی اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی ان کے اوپر جو ہے کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ جو ہے ان کو کوئی خیر کی بات بتائیں، ان کو کوئی یہ اچھی بات بتائیں۔ ان کو جو علم و عرفان عطا ہوتا ہے وہ علم و عرفان تاکہ دوسروں میں شیئر کر دیں، دوسروں کو بتا دیں کہ میں اس سے وہ نفع حاصل نہیں کر سکا، ہو سکا یہ اس سے وہ نفع حاصل کر لے جو جس تک میں پہنچا نہیں ہوں۔ اور تبھی حدیث میں فرمایا کہ میری حدیثیں سن کے آگے پہنچا دو، ہو سکتا ہے کہ آگے والا تم سے زیادہ اس کو سمجھنے اور یاد کرنے والا ہو، اس سے وہ خزانے علوم و معرفت کے نکال لے جو تم نہیں نکال سکے۔ تو یہ اہل اسلام کی خیر خواہی چاہتے ہیں، جہاں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے ان کو فوراً اس کا مشورہ دیں گے، جہاں کوئی خیر نفع کی ہوگی فوراً کو اس کا اشارہ دیں گے، جو علم و عرفان ان کو عطا ہوگا فوراً آگے پہنچائیں گے۔ تو مقصد یہ کہ تاکہ ان کے اندر بانٹوں گا، ایک تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور دوسرا اس علم میں اللہ نے جو خزانے موتی چن رکھے ہیں، میں نے غوطہ لگا کے کچھ نکالے ہیں، لیکن پتہ نہیں اور خزانے کتنے چھپے ہوئے ہیں جو دوسرا مسلمان بھائی نکالے گا تو آگے تقسیم کرے گا، تو اس کائنات کے اندر خدا کا علم پھیلے گا۔ تو اہل اسلام کے ساتھ خیر خواہی رکھتے ہیں۔ اور چوتھا ان کا وصف یہ ہے کہ یہ تواضع انکساری، یہ ان کا اوڑھنا بچھانا ہوتا ہے، یہ عجز و انکسار کا پیکر ہوتے ہیں، یہ عاجزی، یہ ہر اپنی نیکی، اپنی جو کرامت دوسرے کی طرف منسوب رکھتے ہیں، اور اپنے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں میری وجہ سے ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں کہتے میری وجہ سے۔ ہماری میں تو ہم نے اوروں کو شامل کر لیا، اوروں کو شامل کرنے کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ دوسروں کو گناہگار سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی یہ تہمت سمجھتے ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں عام طور پہ یار یہ ہماری شامت اعمال ہے، یار ہمارے گناہوں کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے۔ تو بھئی یہ اللہ والے کہتے ہیں ہماری کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دوسروں کو گناہ میں شامل کیوں کیا؟ بلکہ آپ نے ان پر تہمت لگا دی کہ وہ بھی گناہگار ہیں۔ آپ کسی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے کائنات میں گناہ ہو رہے ہیں، میری وجہ سے یہ ساری کائنات کے اندر اکھاڑ پکاڑ فساد ہے، اگر میں درست ہو جاؤں تو یہ کائنات میں خدا کی رحمت اتر آئے۔
تو یہ عجز و انکساری ان کی ایسی ہوتی ہے، یہ اپنے ہر چیز کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یار میرے گناہ کی وجہ سے ہی ہو گیا۔ جب یہ تصور قائم ہوتا ہے اور یہ تصور جب ہر ایک کے اندر پیدا ہو جائے کہ یار یہ دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے میرے گناہ کی وجہ سے ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اپنی طرف منسوب کرے گا تو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی کہ یار میں اپنے گناہ کی توبہ کروں، تبھی ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کی توبہ کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اجتماعی طور پر سارے گناہوں کی توبہ میں مصروف ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب پر آ جائے گی۔ تو یہ عجز و انکساری جو ہے، تواضع ان پر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، یہ بس جو ہے کسی دوسرے پر نگاہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کسی کی طرف اشارہ کرو اس میں یہ عیب ہے تو 4 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کرے تمہارے میں 4 عیب ہیں، لہٰذا دوسرے کے عیب کو نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھو، دوسرے کی خوبیاں دیکھو۔ جس وقت انسان یہ شروع کر دے گا تو نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزلیں طے کر جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور بڑا اللہ والا زاہد اور ذاکر آدمی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جو سب سے گناہ گار شخص ہو، اچھا جی، اس کو تلاش کر کے لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یار ایسا بندہ لے کے آ جو سب میں گناہ گار، سب سے گھٹیا آدمی، وہ لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے، مہلت دے۔ چلو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ وہ چلا گیا، اب ڈھونڈ رہا ہے 3 دن کے بعد واپس آیا اور اپنے گلے کے اندر سے رسی ڈالی ہوئی ہے، سر جھکا کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہا کہ بھئی آپ وہ لائے نہیں، وہ بندہ جو سب سے گھٹیا بدتر گناہ گار؟ کہا جی میں نے 3 دن تلاش بسیار کی، مجھے اپنے سے زیادہ گناہ گار کوئی نظر نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تو تو بڑا تعجب گزار آدمی ہے، تو تو نیک صالح آدمی، تو ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ تجھے تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ تو ڈھونڈ کے لا، تو کہتا ہے میں سب سے بدتر ہوں۔ تو جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ اس شخص کو ہم نے اپنی ولایت و معرفت کا جو مقام دیا ہے اس کی تہجد اور ذکر کی وجہ سے نہیں دیا، اس کے تصور کی وجہ سے دیا ہے کہ یہ کائنات میں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کائنات میں سب سے بہتر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو تصور ہے یہ اللہ والوں کے اندر رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتے ہیں۔ جب سب سے بدتر سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بدتر اپنے آپ کو سمجھے گا ہم اس کو سب سے بہتر میں ڈال دیں گے۔ جب یہ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص وصف ان کا ہوتا ہے کہ عجز و انکساری جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ اور 5واں وصف ان کا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ واض و نصیحت، یہ جب کسی کو واض و نصیحت کرتے ہیں، جب کسی کو واض و نصیحت کرتے ہیں اس میں ہی اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں۔ کسی کو نصیحت واض کریں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں، وہ سامنے مخاطبین کو وہ نہیں سمجھ، ان کو یہ سمجھ ہم ان کو اپنا سبق سنا رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پہلے مستحق ہیں۔ اور یہ سمجھ جب میں کلام کرتا ہوں تو میری کلام کی آواز پہلے میرے کان میں جاتی ہے، دوسرے کے کان تو دور ہیں، لہذا یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس چیز کا مورد سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جو بات کہہ رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے ہم پہلے مستحق ہیں، ہم پہلے اس پہ عمل کریں۔ تو یہ اوصاف جب ان کے اندر ہوتے ہیں تو گویا کہ 5 اوصاف یہ اولیاء کاملین کے اوصاف و اخلاق ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ولایت و معرفت کے مناظر کو طے کرا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔